یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی۔ میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا۔ شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے ہیں تقریباً 600-700 سال پہلے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں۔ امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے، باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا۔ وہ کیمیائے سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے۔ مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیے اس کا JPG 160 گنا۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے، 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا۔ میرے محترم دوستو، مرزا انجینئر کہتا ہے جتنے بھی صوفی آج تک گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جاہل تھے سوائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تو سورج کے سائز کا ہی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے، جبکہ ناسا کی رپورٹ کے مطابق سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا اور ناسا کے پاس سائنس کا علم ہوتا ہے۔ سائنس کا علم خطا پر مبنی ہے، جبکہ قرآن پاک کا علم خطا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور سائنس کے نظریات تو بدلتے رہتے ہیں، سائنس کی کوئی بات بھی 100% یقینی نہیں ہوتی۔ قدیمی علم یونان کے پاس تھا، اور یونان کا فلسفہ یہ تھا کہ اس زمین کی کوئی ابتدا نہیں، کائنات کی کوئی بھی ابتدا نہیں، اور نہ ہی اس کی انتہا ہے، لہٰذا تم جیسے چاہو زندگی بسر کرو۔ پھر ایک مشہور سائنسدان آیا جس کا نام تھا نیوٹن۔ اس نے یونانی فلسفے کو غلط ثابت کیا۔ اس نے کہا کہ اس زمین کی، اس کائنات کی ابتدا بھی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے اس کی انتہا بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پچھلی صدی کا بڑا مشہور سائنسدان آئنسٹائن آیا۔ اس نے نیوٹن اور پہلے سائنسدانوں کے بہت سارے نظریے، بہت سارے فلسفوں کو غلط قرار دیا، اور اب جو موجودہ سائنسدان ہیں وہ پہلے سائنسدانوں کے نظریات کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ سائنس کا نظریہ اور فلسفہ ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسے سائنسدان موجود تھے جو یہ کہتے زمین ساکن ہے، زمین گردش نہیں کرتی، اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر بہت سارے سائنسدان امریکہ کا چاند پہ جانا جھوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی چاند پہ گیا ہی نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان چاند پہ نہیں گیا اور نہ ہی جا سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ہمارے فنگر ٹپس پہ پوری کائنات ہے، ہم جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ چاند زمین کے بہت زیادہ قریب ہے، کوئی انسان اس پہ نہیں جا سکا، تو ناسا ہی کی رپورٹ کے مطابق زمین سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور پھر ناسا کی رپورٹ کے مطابق سورج سے ہر وقت آگ نکلتی رہتی ہے جس کے شعلے 1,86,000 میل دور تک جاتے ہیں، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر دور تک وہ شعلے جاتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ بھی سائنس کی رپورٹ ہے۔ یہ تینوں باتیں 100% یقینی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا سائنسدانوں نے زمین سے لے کر سورج تک کا فاصلہ ناپا ہے، اس کی پیمائش کی ہے؟ جب سورج کے اندر وہ اترے ہیں، انہوں نے سورج کی پیمائش کی ہے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یا وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، یا اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ ایگزیکٹ 1,86,000 میل دور تک جاتے ہیں؟ یہ سب تو زمین پر بیٹھ کر لگائے ہوئے اندازے ہیں،
اور کوئی بھی اندازہ 100% یقینی نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت سارے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ بلکہ سورج کے قریب کوئی آلہ، کوئی کیمرہ، کوئی راکٹ بھیجنا ناممکن ہے۔ سائنسدان خود کہتے ہیں کہ اگر سورج زمین کی طرف آنا شروع کر دے اور وہ آدھا سفر زمین کی طرف طے کر لے تو اس کی اتنی حرارت ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ہمارے پہاڑ بخارات بن کر ہواؤں میں پھیل جائیں گے۔ اور یہ بات سائنس کی بالکل صحیح ہے۔ سائنس کی ہر بات بھی جھوٹی نہیں ہوتی، سائنس کی کچھ باتیں سچی بھی ہیں، اور جو باتیں سائنس کی بالکل صحیح ہیں، جو سائنس نے آج دریافت کیا ہے، وہ قرآن پاک میں خالق کائنات نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ جیسا کہ سائنس کی یہ بات کہ سورج اگر زمین کی طرف آنا شروع کرے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل میں سے آدھا فاصلہ زمین کی طرف طے کرے گا تو اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے پہاڑ بخارات بن کر ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ اس بات کو قرآن نے بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قیامت کے دن جب سورج زمین کے قریب آئے گا تو یہ پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہواؤں میں پھیل جائیں گے۔ تو سائنس کی یہ بات قرآن سے ملتی جلتی ہے، اس لیے یہ حقیقت ہے۔ سائنسدان تو سورج کے قریب جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اتنی صحیح رپورٹ انہوں نے کیسے دی کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا ہی بڑا ہے؟ سائنسدانوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے، اور یہی مقصد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے، اس وقت سائنسدانوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا، جب کہ جدید ٹیکنالوجی کا تصور بھی نہ تھا۔ کیا اس بات پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین نہیں پیش کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 900 سال پہلے ہی بتا دیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پہ فخر کرنے کی بجائے آپ ان کے علم پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب، ہم آپ کو مرزا پلمبر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سائیکو ہیں۔ آپ ناسا کی بات تو مان رہے ہیں لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے۔ مرزا صاحب، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ I do not follow NASA, I follow Islam. NASA reports may be incorrect, but everything in Islam is right. بلکہ رائٹ کا لفظ چھوٹا ہے، اسلام از حق۔ اور پھر آپ کہتے ہیں شکر ادا کرو کہ علماء کو انگلش نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی۔ مرزا صاحب، علماء آپ سے انگلش بھی اچھی جانتے ہیں اور ناسا کا علم بھی آپ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں انگلش بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہی ہمیں انگلش بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں ناسا کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم ہے جو خطا سے پاک ہے۔ ایک تو ناسا کا علم خطا پر مبنی ہے، دوسرا ان کے پاس مقصد حیات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی پیروی کرنا کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ وہ بیچارے تو خود بے منزل مسافر ہیں۔ یہ نیوٹن، یہ 15 گھنٹے سیدھا لیٹا رہتا تھا، سوچتا رہتا۔ جب یہ اٹھتا اس کے سامنے ٹیبل پڑی ہوتی، ٹیبل کے اوپر کاپی پڑی ہوتی، کاپی کے پاس پین پڑا ہوتا، یہ اپنی 15 گھنٹے کی سوچ کاپی پہ اتارنا شروع کر دیتا اور 5 گھنٹے مسلسل کھڑا ہو کے لکھتا رہتا، اس کو بیٹھنا تک بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ یہ سوچتا کیا تھا کہ یہ سیارے کس طرح سے گردش کر رہے ہیں، ستارے کس طرح چمک رہے ہیں، یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، یہ ایک چیز کے بارے میں گہرائی سے سوچتا، اور پھر یہ لوگوں سے کہتا، لوگوں، کوئی بہت طاقتور ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن مجھے اس ہستی کا تعارف نہیں ہے۔ جب تک میں اس ہستی کو پہچان نہ لوں میرا علم ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن کا جب آخری وقت تھا
تو اس کا ایک دوست تھا ولیم کیمبل جو اس کے پاس کھڑا تھا، اسے یہ کہنے لگا، اے میرے دوست، میں نے دیکھا ہے کہ سیارے بڑی سپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں اور ہر کہکشاں میں خربوں ہا خربوں سیارے ہوتے ہیں، ملکی وے میں خربوں ہا خربوں سیارے ہیں، پھر دوسری گلیکسیز میں خربوں ہا خربوں سیارے ہیں، پھر کلسٹرز، پھر سپر کلسٹرز، پھر یہ سارا یونیورس، اس میں پتہ نہیں کتنے خربوں ہا خربوں سیارے ہوں گے، اور وہ ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، آج تک ان میں کبھی ٹکر نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی کائنات کو بڑی حکمت سے چلانے والی کوئی ہستی ہے، لیکن میں اس ہستی کو ساری زندگی نہ پہچان سکا۔ اگر میں اس ہستی کو پہچان لیتا تو میں کامیاب ہو جاتا، اب میں دنیا سے ناکام ہی جا رہا ہوں۔ جب کہ قرآن کی پہلی آیت آپ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اس کو پتہ چل گیا کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، اس کو پالنے والا بھی اللہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، سیاروں کو گردش دینے والا بھی اللہ، ستاروں کو چمکانے والا بھی اللہ، چاند کو تنویر دینے والا بھی اللہ، سورج کو روشنی عطا کرنے والا بھی اللہ۔ جو بڑے بڑے سائنسدان نہ سمجھ سکے کہ اس کائنات کو کون سی طاقتور ہستی چلا رہی ہے، جس شخص نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اسے پتہ چل گیا کہ پوری کائنات کو میرا اللہ چلا رہا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اور ان کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں، اور قرآن کی صرف ایک آیت کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں، قرآن کی ایک آیت والا پلڑا بھاری رہے گا، باقی سارے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ تو ایک آیت کا علم ہے، اور پورے قرآن کا علم کیا ہوگا۔